سورہ طٰہٰ 16واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ الحمدللہ آج ہمارے دور تفسیر القرآن العظیم کا پہلا سبق ہے۔ رب کریم ہمیں اپنی نیتوں کی خوبصورتی عطا فرمائے، اور حسن نیت کے بعد رب کریم کتاب اللہ کے جو حق ہیں سمجھنے، پڑھنے، سمجھانے اور سننے کے، اللہ کریم وہ حقوق ہم سے پورے ادا کروائے۔ دنیا کی عظیم ترین محافل میں سب سے بڑی محفل ایمان کے بعد تعلیم و تعلم کے لحاظ سے قرآن ہی کی سب سے بڑی محفل ہے۔ اس کے درجے کو کوئی نہیں پا سکتا الا المجاہد فی سبیل اللہ۔ صرف مجاہد فی سبیل اللہ جو اپنے جان و مال کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے، وہ بیٹھنے والوں سے بھی افضل ہے۔ اس کے بعد سب سے افضل محفل جو ہے، سب سے اعلیٰ محفل جو ہے، وہ کتاب اللہ کی محفل ہے۔ پھر کتاب اللہ کی محفل اس طرح سے، جس طرح سے رب کریم چاہتے ہیں کہ جو میں نے نازل کیا اسی انداز سے سمجھیں اور اسی انداز سے پڑھیں، یہ کتاب اللہ کا حق ہے۔ جب بھی کتاب اللہ کا ہمارا سبق شروع ہونے لگے تو اپنے ذہن میں ایک چھوٹی سی بات سوچ لیں جس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ کر لیں کہ میں اپنا خالی برتن دل کا لے کر اپنے اللہ کے حضور بیٹھ چکا ہوں۔ کتاب اللہ کا سارا فیض حاصل کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ میرے گناہوں نے کتاب اللہ کا فیض میرے قریب نہ ہی آنے دینا۔ مجھے کچھ دنیاوی خواہشات نے، دنیا کی لالچوں نے کتاب اللہ کا فیض میرے سامنے نہیں آنے دینا، تو ان سب سے میں توبہ طیب ہوتا ہوں۔ بظاہر وہ سارے گناہ جن کو میں جانتا ہوں آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں، اور وہ گناہ جو میں نے کیے ہیں، وہ جو مجھے پتہ ہے اور جو مجھے نہیں پتہ، فیما اعلم و فیما لا اعلم، ان سب سے توبہ طیب ہو کر تاکہ اللہ کے سامنے بیٹھوں، اور وہ جو فیضان اور وہ جو فیض کتاب اللہ کا ضروری ہے وہ کہیں بھی کسی طریقے سے بھی میرے سامنے کمی نہ رہ جائے، میں اسے وصول کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ بس پڑھنے سے پہلے یہی سوچنا ہے اور حسن نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ سبق کے آخر تک کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنے پائے گی، اور کسی قسم کی سستی اور کاہلی اور شوق میں کمی نہیں آنے پائے گی، اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ۔ بس یہ ہر وقت کتاب اللہ کا سبق تفسیر کا شروع کرنے سے پہلے ہم نے یہی
نیت کرنی ہے۔ اور اس لیے بتایا کہ سب سے افضل کاموں میں سے قرآن پاک کا سمجھنا اور سمجھانا ہے، کیونکہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت نبی کے جو فرائض تھے، ان فرائض میں سے 4 فرض اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگائے تھے۔ ان میں سے پہلا فرض یہی تھا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ قرآن ان کے سامنے تلاوت کرے گا، قرآن اور حکمت انہیں سمجھائیں گے، اور قرآن اور حکمت سمجھا کر ان کا تزکیہ کریں گے۔ تلاوت قرآن، تعلیم قرآن، تعلیم حکمت یعنی دانائی کی باتیں، حدیث رسول اللہ، اور نمبر 4 ان کے ذریعے تزکیہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے۔ تو جب تلاوت قرآن یہ نبی کے فرائض میں ہے، اسی طرح تعلیم قرآن بھی نبی کے فرائض میں ہے، تو یہ کیوں نہ افضل ترین محفل ہوئے۔ اور کچھ محفلیں ایسی ہوں گی جو دنیا والوں کے سامنے بے رونق ہوتی ہیں، دنیا والے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی خاص رونق اور خاص مزہ نہیں آیا، لیکن وہ عند اللہ پر رونق محفلیں ہوا کرتی ہیں، ان کے چرچے بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے تلاوت سن رہے تھے جب وہ تہجد کی نماز مسجد نبوی میں ادا کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز آ رہی تھی تلاوت کی، اور اللہ کے نبی ان کی تلاوت سن کر بڑا خوش ہو رہے تھے، بڑے مزے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس صحابی کی تلاوت کرنے کا، اس کی محفل کا اندازہ لگائیے کہ بظاہر اسے سننے، دیکھنے، جاننے والا کوئی نہیں ہے، اکیلا اللہ کے حضور تلاوتوں میں لگے ہیں، لیکن ان کی کامیابی اور ان کی عزت پر رشک کیجئے کہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سن کر خوش ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح ملأ اعلیٰ میں پھر تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، فرشتوں کی محفل میں کتاب اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اعزازات پر گفتگو ہونے لگ جاتی ہے، کس کا کیا اعزاز ہے، کیا اعزاز ہے، حتیٰ کہ جو کتاب اللہ کے واقعی مخلص طلباء ہوتے ہیں، مخلص کتاب اللہ کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، فرشتے اپنے پر بچھانا ان کے پاؤں کے نیچے، اپنے پر بچھانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی لالچوں سے، دنیا کی چاہتوں سے، دنیا کی خواہ مخواہ کی لذتوں سے اللہ ہمیں دوری، اور اللہ ہمیں ان سے جان چھڑوائے، ان کی سے نفرت اللہ ہمیں بٹھا دے، اور ہمارے دلوں میں جو شوق امنڈ کر آئیں وہ صرف اور صرف وہی ہوں جو شوق ہونے چاہیے ایک مسلمان اور موحد کے لیے، اور ایک کتاب اللہ کے طالب علم کے لیے۔ تو آج کے سبق میں اس نیت کے بعد جب ہم سورہ طٰہٰ شروع کریں گے، اساتذہ اکرام دیگر بھی اسباق پڑھائیں گے، میرے ذمہ سورہ طٰہٰ سے آخر قرآن تک ہے انشاءاللہ، تو میں اپنا پہلا سبق سورہ طٰہٰ سے شروع کروں گا۔ ہر سورت اپنے ماقبل سورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، مربوط ہوتی ہے، اس کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے۔ کتاب اللہ کی یہ کل 114 صورتوں میں یہ ترتیب اللہ نے کیوں رکھوائی ہے کہ پہلے فلاں صورت، پھر فلاں صورت، پھر فلاں صورت، کیف متفقہ جس طرح آئی لکھ دی گئی اسی طرح تو نہیں ہے، باقاعدہ جوڑ لگا کر بتایا کہ یہ صورت پہلے رکھنی ہے، یہ بعد میں رکھنی ہے، یہ بعد میں رکھنی ہے، یوں تلاوت کیجیے۔ حالانکہ نازل ہونے میں ترتیب اور ہے، جبکہ مکتوب ترتیب اور ہے، تلاوت کی ترتیب اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر صورت کا اپنی ماقبل صورت کے ساتھ ایک جوڑ ہوتا ہے اور ایک ربط ہوتا ہے۔ تفسیر اتقان میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ ایک بڑا عجیب نکتہ ارشاد فرماتے ہیں، جسے پڑھ اور سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک مفسر جب یہ جملہ کہہ رہا ہوتا ہے تو ان کی قرآن فہمی کو عروج کتنا ہوگا۔ فرماتے ہیں، ان کی گفتگو کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ کتاب اللہ کی جب ایک آیت نازل ہوتی ہے اس کا ایک مطلب اور ایک پیغام ہوتا ہے، وہ الگ مطلب ہے، اور پھر کتاب اللہ کی آیت جہاں سیٹ ہوتی ہے، جہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا
کہ اس کو فلاں آیت سے پہلے رکھنا ہے، فلاں آیت کے بعد رکھنا ہے، اس صورت کو فلاں صورت سے پہلے رکھنا ہے، فلاں صورت کے بعد رکھنا ہے، پھر ایک اور مطلب بھی خوبصورت انداز میں اس سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرز وہ ہوتی ہے جب آیت اکیلی آئی، اور ایک طرز وہ ہوتی ہے جب دونوں آیتوں کے ساتھ مل کر اسے جب لکھا گیا، اسے جب وہ قرآن کی شکل دی گئی، اس وقت بھی ایک مطلب حاصل ہوا۔ دونوں مطلب جب ملا کر پڑھے جا رہے ہوں تو انتہائی عجیب قسم کا پیغام اس وقت اللہ کی طرف سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایک آیت پڑھنے سے الگ الگ پیغام نصیب ہوں گے، اور پورا قرآن پڑھنے سے الگ الگ پیغام نصیب ہوں گے۔ دو آیتیں پڑھنے سے ایک پیغام نصیب ہوگا، وہ الگ ہوگا، پھر ان آیات میں سے ایک آیت کو پڑھ لیں جو پیغام ملے گا وہ الگ ہوگا۔ اس کا مزہ انشاءاللہ آپ دورہ تفسیر میں پڑھیں گے۔ کتاب اللہ کی ہر آیت الگ امتیاز رکھتی ہے، الگ معنی اور مطالب رکھتی ہے، لیکن جب انہیں دو آیتوں کو جوڑ دیا جائے پھر ایک خوبصورت گلدستہ مزید تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کو سورہ کہف کے بعد رب کریم، سورہ مریم کے بعد رب کریم نے رکھا۔ سورہ مریم سے پہلے سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف سے قرآن پاک کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ تقسیم مضامین کے لحاظ سے قرآن پاک کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ کی ابتدا سے لے کر اور سورہ المائدہ کی انتہا تک ہے، اور دوسرا حصہ سورہ الانعام کی ابتدا سے لے کر سورہ بنی اسرائیل کی انتہا تک ہے۔ یہ تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورہ الکہف سے، اس کی ابتدا سے لے کر سورہ الاحزاب کی انتہا تک ہے۔ چوتھا حصہ قرآن پاک کا سورہ سبا سے شروع ہوگا جو کہ آخر قرآن تک جائے گا۔ تو اس تیسرا حصہ مضمون کے لحاظ سے جو اللہ کریم شروع فرما رہے ہیں وہ سورہ الکہف سے شروع ہوتا ہے۔ اب سورہ الکہف اور ہر حصہ حسن اتفاق کہ ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اور اب یہ جو پہلا حصہ تھا سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ المائدہ تک، یہاں رب کریم نے فرمایا تمہارے خالق میں ہوں، خالقیت کا عنوان چھیڑا، اور سورہ انعام سے لے کر سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک دوسرا حصہ ہے ربوبیت کے عنوان کو چھیڑا کہ تمہارا رب میں ہوں، ضرورتیں پوری کرنے والا میں ہوں۔ یعنی پہلے 2 حصے یہ کتاب اللہ کا عاد ہے، اور دوسرے 2 حصے کتاب اللہ کا عاد ہے۔ پہلے 2 حصوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا الہ میں ہوں، پکار کے لائق میں ہوں، تمہاری ضروریات پوری کرنے والا، یعنی درجہ الوہیت کو بیان کیا، الہ میں ہوں۔ اور دوسرے جو 2 حصے ہیں ان میں حاکمیت کا بیان فرمایا کہ تمہارا حاکم میں ہوں، دنیا میں بھی حاکم میں ہوں اور آخرت میں بھی حاکم میں ہوں۔ سورہ کہف سے لے کر سورہ احزاب کے آخر تک حاکمیت فی دنیا کا تذکرہ ہوگا، دنیا کا حاکم بھی میں ہوں، اور سورہ احزاب سے سورہ سبا سے لے کر آخر قرآن تک ہوگا آخرت کا حاکم بھی میں ہوں۔ نہ الوہیت میرے علاوہ کسی کے پاس ہے، نہ حاکمیت میرے علاوہ کسی کے پاس ہے۔ کیوں جی؟ جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو حکم بھی اسی کا چلتا ہے، مرضی بھی وہی چلا سکتا ہے۔ دنیا کو پیدا اللہ نے کیا ہے، ہر انسان ہر مخلوق کو پیدا اللہ نے کیا ہے، تو یہاں کافر کو، یہاں کسی بھی مشرک کو اپنی مرضی چلانے کا کوئی اختیار نہیں۔ وہ چاہے جس کو معبود بنا لے، چاہے وہ جس کو حاکم بنا لے، نہ جی نہ، اس کو اگر یہ کام کرنے ہیں تو کہیں اور جائے جو تیری اپنی زمین ہو۔ فرمایا یہ مالک میں ہوں تو مرضی تو میری چلے گی، میرے گھر میں مرضی کسی اور کی چل سکتی ہے جی؟ جو کسی کا گھر ہوتا ہے اس کے گھر میں اس کی اپنی مرضی چلتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ساری کی ساری زمین مملوک اللہ کی ہے، یہاں اللہ نے الوہیت بھی اپنے پاس رکھی ہے، پکارو گے مجھے، حاکمیت بھی اپنے پاس رکھی ہے کہ احکام بھی میرے چلیں گے۔ تو سورہ الکہف سے حاکمیت کا عنوان شروع ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ
بنی اسرائیل کے آخر تک اس بات کا عنوان ہوگا کہ لوگوں تمہارے لیے پکار کے لائق ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے. حاجتیں پیش ہونی ہو اسی سے مانگنا، کیونکہ خالق وہی ہے، بنایا اسی نے ہے. اور اگر کوئی ضرورت تمہارے سامنے آ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگ لینا، کیونکہ رب تمہارا اللہ ہے. اور سورہ الکہف سے اللہ نے اپنے حاکم ہونے کا اعلان فرمایا کہ لوگو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اے دنیا والوں میں نے اپنے بندے پر ایک حکم نامہ نازل کیا ہے. اس حکم نامے میں سارے احکام تمہیں ملیں گے، لکھے ہوئے موجود ہیں. سورہ الکہف میں حاکم ہونے کا اعلان کیا، اور سورہ مریم اس کے بعد آئی. اس میں رب کریم نے فرشتوں اور انبیاء کے تذکرے چھیڑے کہ دیکھو سب سے برگزیدہ ترین ہستیاں انبیاء ہوتے ہیں. انبیاء بھی اپنی حاکمیت نہیں چلا رہے، وہ کس درجہ کے محکوم ہیں، کس حد تک اللہ کے سامنے عز و نیازیاں کرنے والے ہیں. اور فرشتوں تک کے تذکرے کو چھیڑا کہ کتنی بڑی بڑی یہ مخلوق اللہ نے بنائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین کو جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا یوں محسوس ہوتا تھا سد الافق کہ زمین و آسمان کے کنارے اس کے گویا پروں کے نیچے آ گئے. اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی دیو ہیکل چیز، اتنی بڑی چیز. وہ بھی کہے ما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک. وہ بھی کہے کہ ہم بال برابر بھی آسمان سے زمین تک نیچے نہیں اتر سکتے بغیر اپنے اللہ کی مرضیوں کے. تو حاکم تو وہ ہے نا. سورہ مریم میں حاکمیت کے تمام عنوانات کی تفصیل کی کہ حاکم دنیا والوں کے سامنے یا انبیاء بن سکتے ہیں یا فرشتے بن سکتے تھے، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم حاکم نہیں ہیں، ہم محکوم ہیں. تو اور کون ہے جو اپنے آپ کو حاکم کہہ لے. اس کے بعد آئی جی سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ میں رب کریم یہاں درجہ حاکمیت، توحید فی الحاکمیت بیان کرنے کے بعد سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے نا اس مسئلے کے بیان کا، وہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی جھوٹے حاکم ہیں نا وہ تو بفر جائیں گے، انہیں تو غصہ آ جائے گا، وہ تو لڑائی کرنے پر آ جائیں گے. اچھا ہمارے ملک کا قانون نہیں چلتا، اچھا ہمارا صدارتی آرڈیننس نہیں چل سکتا، کیا ہماری عدلیہ کا قانون نہیں چل سکتا. دنیا کے حاکم غصے میں آ جائیں گے. غصے میں آ کر مبلغ بیچارہ جب بیان کر رہا ہوتا ہے سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اسے اپنی جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے، کہیں مجھے زیر نہ کر دیا جائے، کہیں مجھے ختم نہ کر دیا جائے. 2 صورتوں میں اللہ نے حاکمیت بیان کرنے کے بعد سورہ طٰہٰ میں بہادری کا سبق سکھانا شروع کر دیا. ڈرنا نہیں، دھیان کرنا، ڈرنا نہیں. اللہ نے تشجیع، توحید کے ساتھ ساتھ تشجیع بھی شروع کرا دی. تو اس صورت کا اہم عنوان ہوگا حاکمیت کے بعد بہادری، تشجیع اللہ سکھائیں گے. یہ تقریباً آدھے پارے پر مشتمل ہے یہ صورت. اس آدھے پارے میں اللہ موحد کو توحید اور تشجیع 2 چیزیں سکھائیں گے. توحید میں بھی کامل ہونا ہے اور تشجیع، بہادری میں بھی کامل ہونا ہے. موحد مشرک بھی اللہ کو پسند رہی، بزدل بھی اللہ کو پسند رہی. اس لیے موحد بھی ہونا ہے اور کہو انشاءاللہ بہادر بھی ہونا ہے. جی وہ کافر ہو کر بہادری کرے اور ہمارے موحد ہو کر بزدلی دکھائیں تو کتنی گراوٹ کی بات ہے. آپ کسی آدمی کو، پہلوان کو اپنی طرف سے مقرر کریں، میرے دشمن کے ساتھ آپ نے جا کر لڑنا ہے. تو جب آپ تیار کر رہے ہوں تو وہ تیاری کے بعد جب میدان عمل میں اترے تو اس وقت آپ کا دشمن جیسے ہی آپ کے پہلوان کو للکارے تو آپ کا پہلوان کانپ جائے تو کتنی آپ کو اپنی توہین محسوس ہوگی کہ میں نے بڑا پہلوان بنا کر اسے بھیجا تھا، یہ ڈر گیا ہے. پھر وہ اگلا دشمن اسے تھوڑا للکارے تو یہ مزید قدم پیچھے گرائے تو بتائیے آپ کا کیا حال ہو جائے گا. اس وقت اس کی بے عزتی تو ہے ہی صحیح نا، جس بھیجنے والا ہے نا اس کی بھی احکام کی توہین ہو رہی ہے. تو اللہ کریم بھی غیرتوں کے خالق ہیں. اللہ کریم کو ایسی چیز انتہائی بری لگتی ہے کہ ہو میرا موحد اور کانپ جائے، ڈر جائے. کیوں ڈر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ تیری موت کے مالک ہیں، اس لیے ڈر رہا ہے.
کہ تیری حیات ان کے پاس ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ وہ تیرے رازق ہیں، آخر کیا ہے جن کی وجہ سے تو ڈر رہا ہے؟ اسی تیرے ڈر نے تجھے مار ڈالنا ہے ایک دن، اسی تیرے ڈر نے ان کے سامنے۔ البتہ یہ ہے کہ موحد کو بہادری بے عقل والی نہیں کرنی چاہیے، بہادری بھی ایسی کرے جس کے اندر عقل اور دانائی پوری ہو، کیونکہ جس طرح اللہ کو بہادر پسند ہے اسی طرح اپنے عقل کو استعمال کرنے والا بہادر پسند ہے۔ بے عقل بہادر ہو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے پھر اس بہادری سکھائی، طریقے سکھائے، بہادری کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ اس صورت میں اللہ وہ شجاعت کے طریقے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زندگی کے 10 واقعات بیان کر کے رب کریم تشجیع سکھائیں گے۔ کتنے واقعات جی؟ 10 واقعے۔ موحد کو اللہ 10 واقعے سکھائیں گے کہ دیکھو میرے پیغمبر نے بہادری کی ہے، کس انداز میں بہادری کی ہے۔ پہلے توحید کا عنوان سن لیتے ہیں اس صورت میں، اور اس کے بعد تشجیع کا ایک نمونہ کہ بہادر کیسے ہونا ہے۔ اس چیز کو بہادری تو نہیں نہ کہتے کہ دشمن ٹینک چڑھا کر آپ پر لے آئے اور آپ کہیں اللہ اکبر، میں آگے آ کر سینہ تان کر کھڑا ہوں، یہ تو بہادری نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی ہے۔ اس نے ایک ہی ٹینک چلانا ہے، ایک ہی گولی چلانی ہے، آپ تو مر جائیں گے، آپ تو ڈیڈ ہو جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے، پھر مشن کا کیا بنے گا؟ نہیں، بہادری کرنی ہے اور عقل مندوں جیسی کرنی ہے، جیسے پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بہادری سکھائی ہے۔ اور بزدلی بھی نہیں کرنی کہ وہ صرف اپنی بندوق نکالے اور بندہ گھبرا جائے، نہ جی میں تو توحید کے ساتھ وفا نہیں کرتا، کیوں جی اگلے تو مارتے ہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ ڈیر اسمیل خان کا ایک علاقہ ہے، وہاں گئے بیان کرنے کے لیے۔ موحد تھے، ہمارے علماء ہیں، اللہ ہمارے مخلص علماء کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے کہ انہوں نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، اور اللہ انہوں نے کیسے غلبہ حق نصیب کیا۔ ان کے ساتھ پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ وہ بھی تھے، اور ایک اور بھی عالم تھے جو ان کے ساتھ پڑھتے تھے، چلتے تھے، انہی کے طرح فیض حاصل کیا تھا۔ تو تینوں جا رہے ہیں کسی علاقے میں جا کر توحید بیان کی۔ جیسے توحید بیان کی، رات ہوئی، بیان ختم ہوا، جب واپس آئے نا تو قوم والے تو جناب کلہاڑیاں لے کر استقبال کو آئے ہوئے ہیں، راستے میں بیٹھ گئے کہ اب ان تینوں نے یہیں سے گزرنا ہے، ان کی خیر نہیں جی۔ تو وہ جب بڑا رش ہوا، کلہاڑیاں، چھرے لے کر، تلواریں لے کر جب تینوں کا راستہ روکا نا تو اللہ نے قدرتی مدد بھیج دی جس طرف، کیونکہ اللہ ہی کا کام ہے اور غلبہ اللہ نے کرانا ہے۔ وہاں تو اللہ کریم نے ان کی مدد کی ہے، انہوں نے اور زیادہ بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے، اللہ نے فتح یاب کیا۔ سنانے کی بات یہ تھی کہ جب تینوں واپس آئے یہ اکابرین میں سے، تو ایک ان میں سے کہنے لگے، نام نہیں لوں گا، ایک ان میں سے کہنے لگے کہ ہم ان کو دیسی گھی کھلاتے ہیں اور یہ ہمیں مارتے ہیں۔ قوم کا حال یہ ہے، انہیں دیسی گھی نہیں کھلانا چاہیے، ہم انہیں خالص مسئلہ سناتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کرتے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے بھی گھر ہیں، صرف توحید کی خاطر ہمیں مار رہے ہیں، لہذا ہم انہیں شرک و بدعت سنائیں گے، آئندہ میں توحید نہیں سناؤں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھبرا گئے نا، مقابلے میں اپنے اعضاء جواب دے گئے، اعصاب ختم ہونے لگ گئے، مقابلے کی ہمت جواب دینے لگ گئی۔ انہوں نے فرمایا، دو بزرگوں نے، استغفار پڑھو، کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کو ان کی وجہ سے توحید بیان کر رہے ہیں، ان اجریہ الا علی اللہ۔ اگر یہ ہمیں توحید بیان کرنے کے بعد ہار پہنانا شروع کر دیں تو پھول نشاور کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے تب ہم توحید بیان کریں گے۔ اگر یہ ہمیں مارنے لگ جائیں تو ہم توحید کو چھوڑ دیں گے، اس کا مطلب ہے پھر تم نے دنیا کی خاطر توحید بیان کی ہے، یہ تو پھر مشن کے ساتھ غداری ہے۔ تم نے توحید اللہ کے لیے بیان کی ہے۔ تو انبیاء بھی فرماتے آئے ہیں، ان اجریہ الا علی اللہ، میری مزدوری، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے۔ جو اللہ جنگل کے خنزیروں کو کھلا سکتا ہے نا، وہ اللہ اپنی توحید بیان کرنے والوں کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دے گا، اللہ ان کو زیادہ نصیب کرے گا۔ بہادرانہ
بہرحال جی اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں، میں نے ان کو آئندہ خالص چیز نہیں سنانی. خود موحد تھا. بس جی اس کے بعد ایسا پھیر لگا، تقریباً اس کا بیٹا یا اس کے پوتے کے بعد اس کا سارا علاقہ مشرکین میں تبدیل ہو چکا تھا. اس کے متوسلین میں اکثریت مشرکین میں تبدیل ہو چکی ہے. میں نے وہ جگہ جا کر دیکھی ہے جہاں اس وقت توحید کی بات کرنا وہاں جرم ہے. پھر کہاں لگی؟ نقطہ اور موڑ کہاں سے آیا؟ موڑ وہاں سے آیا کہ شجاعت اور بہادری جو اللہ نے سکھائی تھی اس کے اوپر عمل چھوڑ دیا گیا. تو یہ آدھے پارے کی صورت میں اللہ صرف موحد کو بہادری سکھا رہے ہیں، اور عقل مند بہادری، بے وقوفانہ بہادری نہیں. اس کو بے وقوفی کہتے ہیں، بہادری نہیں کہتے. شیر کے سامنے جا کر بندہ کھڑا ہو جائے اس کو بہادری کوئی نہیں کہے گا، اس کو بے وقوفی کہے گا. ہاں شیر کی طاقت جیسی ہتھیار اٹھائیں اور پھر اس کا مقابلہ کریں تاکہ وہ ہمیں مارنے نہ آئے، تاکہ اور اس کے پاور کے مطابق آپ نے پاور تیار کی ہے اور اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ گئے ہیں تو آپ عقل مند بہادر ہیں. اس کو کوئی بے وقوفی نہیں کہے گا، یہ عقل مندی ہے. تو جی بہادری میں مسئلہ توحید کو عنوان بنا کر بیان کرنا یہ اللہ کریم نے ہمیں سکھایا ہے. سب سے پہلے ابتدائی آیات اور پھر بہادری کا چھوٹا سا نمونہ فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. طه یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب مبارکہ سے ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جہاں بھی ایسا لفظ آ جائے اس کے بعد خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو تو وہ لقب ہے اللہ کے نبی کا. طه یا یاسین یہ لقب ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر تو یہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں تو پھر ان کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہم تو محکوم ہیں نا جی، حاکم اللہ کی ذات ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا، جو مطلب ہمیں سمجھا دیا تب بھی ٹھیک ہے، جو مطلب ہمیں اللہ نے نہیں بتایا ہم اس پر بھی چوں چرا نہیں کر سکتے. اس میں بھی ہمارا امتحان ہے. ہمیں بغیر مطلب سمجھنے کے ماننا ہے، اور جس لفظ کا مطلب سمجھا دیا گیا اسے ہم نے ماننا ہے. تو اگر یہ حروف مقطعات یہ متشابہات میں سے ہیں، یعنی جس آیتوں کا مطلب اللہ نے نہیں بتایا، تو پھر واللہ عالم جس کا کیا مطلب ہے. اگر اس کو متشابہات سے نہ مانا جائے تو پھر اس وقت طه اس کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں. عین ممکن ہے اس کا معنی یہ ہو الفرد الکامل، الانسان الکامل، کہ کامل انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور افضل جو ذات ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ سارے انبیاء کامل ہوتے ہیں اور ان انبیاء میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام کامل انسانوں کے بھی امام ہیں. تو اس لیے یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، اے طه ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تاکہ آپ مشقتوں میں پڑ جائیں. قرآن اس لیے نہیں آتا کہ کسی بندے کی زندگی کی اچھائیاں اور اس کی آسائشیں چھن جائیں. نہ جنا قرآن اس لیے نہیں آیا. قرآن تو آپ کو اور بلندیاں اور سرفرازیاں عطا کرنے کے لیے آیا ہے. مشقت میں نہ پڑیے، پریشان نہ ہو. جس کا مشن ہے سنبھالنا اسی نے ہے، سارا کام وہ کرے گا. بس جو آپ کا کام ہے قرآن کے ذریعے واعظ کرنا وہ آپ اپنا کام کریں. باقی پریشان نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کون مارنے آ رہا ہے، کون لڑائی کرنے آ رہا ہے، کتنی دشمنیاں پھیل جائیں گی، کیا کیا میرے ساتھ ہو جائے گا. یہ آپ نے پرواہ نہیں کرنی میرے پیغمبر، یہ کام ہمارا ہے. آپ کا کام ہے بیان کرنا. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. یہ قرآن تو اس لیے آیا ہے تاکہ جو ڈرنا چاہے اس کو نصیحت بنا کر سنائے. یہ قرآن ہے نصیحت کا سراسر پیغام ہے.
یہ کوئی غلطیاں نہیں سکھاتا، یہ کوئی ظلم و جبر نہیں سکھاتا، بلکہ یہ قرآن فقط نصیحت کا پیغام ہمیں سمجھاتا ہے۔ اور خود انصاف سے ایک سوال کا جواب دیجئے پیارے دوستو، جتنے بھی علوم و افکار پڑھے جائیں، چاہے دین کی کتابیں ہوں، چاہے دنیا کی کتابیں ہوں، چاہے دینیات پڑھی جائیں، چاہے علوم معاصرت پڑھے جائیں، ساروں کے تخلیق کار انسان ہیں، ساروں کو لکھنے والے انسان ہیں۔ دینی کتابیں بھی اور دنیا کی کتابیں بھی لکھنے والے اس کے انسان ہیں۔ حتیٰ کہ جو حدیث ہے وہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں، لیکن وہ اللہ نے وحی خفی کے طور پر ارشاد فرمائے ہیں، تو اس کا بھی جو سلسلہ ہے وہ تو اصل میں اللہ کی طرف سے۔ بس قرآن اور حدیث کے علاوہ جتنی بھی تخلیقیں ہیں وہ انسانوں کی تخلیقیں ہیں۔ تو انسان کی بنائی ہوئی کتابیں ٹیچر سے پڑھی جائیں، انسان کی لکھی ہوئی کتابیں اس کے لیے استاد رکھے جائیں، تو کیا احکم الحاکمین کا نازل کردہ قرآن، جس کے سکھانے کے لیے نبیوں کے نبی تشریف لائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو یہ پڑھیں گے نہیں ہم؟ اگر ہم سے سوال ہوا دن قیامت کہ میں نے پڑھانے کے لیے نبی بھیجا تھا، صحابہ عربی زبان ہونے کے باوجود وہ نبی سے قرآن سیکھتے تھے، یعنی اللہ کے نبی انہیں سمجھاتے تھے خود عربی ہونے کے باوجود۔ اگر ہم میں سے کسی سے بھی اس سوال کا جواب کسی کو آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو چکے ہیں۔ سوال اللہ کی طرف سے آ جائے کہ جس قرآن کو پڑھانے کے لیے میں نے نبی بھیجا تھا، اس قرآن کو آپ نے بھی پڑھا تھا کسی ماہر سے، ریڈیو ٹیلی ویژن سے، فیس بک یوٹیوب سے پڑھ کر کیا قرآن کو کافی سمجھا گیا تھا؟ باقی دنیا کی کتابیں مشکل سے مشکل ہم اس کے لیے ٹیچرز رکھتے ہیں، پھر اس کے لیے ایکسٹرا ٹیوشنز رکھتے ہیں، کیوں جی پڑھائی جائیں، مشکل ہیں، حالانکہ بندوں کی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ احکم الحاکمین کی طرف سے سوال آئے گا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ خود قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے سوال تو کرنا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ اس کا جواب علماء کو بھی تیار کرنا ہے، اس کا جواب عوام کو بھی تیار کرنا ہے۔ علماء جو منطق، فلسفے، صرف و نحو اس کے بڑے ماہر ترین بن جائیں، لیکن قرآن انہیں نہ آتا ہو اور اس انداز سے نہ آتا ہو جس انداز اور مزاج سے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، ان علماء سے بھی پوچھو گی، اور اسی طرح عوام سے بھی اللہ پوچھیں گے کہ میں نے کہاں لکھا تھا قرآن میں کہ نہیں اس کو پڑھنے کے لیے مخصوص طبقہ کافی ہے، آپ نے نہیں پڑھنا، فلاں فلاں پڑھے گا، بس جو عالم ہیں، جو مفتی ہیں، جو قاری ہیں، جو حافظ ہیں وہی پڑھیں گے، تم نے قرآن نہیں پڑھنا۔ قرآن کی کسی آیت میں لکھا ہے؟ حالانکہ یہ انزل للناس، یہ قرآن سارے لوگوں کے لیے۔ ہم تو صرف یہی ہے پیارے دوستو کہ اپنی ایک اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری قرآن میں پڑھتے ہیں وہ آگے جا کر پہنچا دیتے ہیں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میں بھی قرآن پاک کو اسی طرح پڑھنے والوں میں سے ہو جاؤں جس طرح میرے اللہ چاہتے ہیں، تاکہ اللہ کریم مجھ سے سوال کریں، فقہ تو نے پڑھی تھی بڑا زور لگا کر، کتنا ٹائم لگایا تھا؟ تو نے فلاں علوم صرف و نحو میں تو ڈاکٹریٹ کر لی تھی، تو بڑا امام الصرف بن چکا تھا، در صرف صرف کر دی عمر یارا، در نحو محو گردی و نشناختی خدارا۔ صرف میں عمر صرف ہو گئی، نحو میں نحویوں کی عمر صرف ہو گئی۔ اگرچہ یہ علوم عربیہ ہیں لیکن اس کا بھی حق تو نہیں ہے نا۔ صحابہ نے قرآن کو پڑھا تھا، تو پیارے دوستو یہ سوال آئے گا اللہ کریم کی طرف سے، اور ہم نے قرآن پڑھنا ہے کیونکہ پڑھانے کے لیے نبی آئے ہیں۔ اور آپ سے کوئی سوال کرے کہ میں اعلیٰ تعلیم کسے کہتے ہیں، تو آپ اس کا جواب دیجئے قرآن پاک۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اعلیٰ تعلیم وہ ہوتی ہے جس کو پڑھانے کے لیے اعلیٰ شخصیت ہو۔ تو اس کے لیے جو سٹاف اللہ نے متعین کیا ہے نا، وہ انتہائی کوالیفائڈ سٹاف ہے، جس کی ترقیوں کو کوئی انسان پا نہیں سکتا، وہ ہے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے جب جس نصاب کو پڑھانے کے لیے میرے نبی تشریف لائیں وہ ہلکا نہیں ہو سکتا۔ دنیا والے ان علوم کو ہلکا کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم بھی اسی دنیا کے باشندے ہیں، ہماری نگاہیں ان علوم کو ہلکا کیوں دیکھتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے جی؟
اس کی وجہ ہماری اپنی تنگ نظری ہے، کیونکہ ہم اس چیز کو سٹیلش سمجھتے ہیں جس کے ساتھ پیسہ ایڈ ہو جائے، جس کے ساتھ پیسہ ملے، یا جس کے ساتھ دنیا میں جس کو پڑھنے پڑھانے سے خوب دنیا کی ریل پیل ہو جائے، اس کو ہم سٹائلش سمجھتے ہیں، اس کا پڑھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ڈگریاں حاصل کر کے گھر میں قدم رکھے بغیر راستے میں ہی فوت ہو جائے، ابھی تو اس نے گھر بھی داخل نہیں ہوا تھا، آج ہی ڈگریاں حاصل کی ہیں، کیا جواب آئے گا جی اس وقت؟ سٹائلش دنیا کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا کہ ہاں جی آپ نے کمال حاصل کر لیا؟ ہر بندہ کہے گا جی کمال زیرو کے ساتھ ہو گیا، اس کمال نے ہمیں ہیرو نہیں بنایا، یہ تو زیرو بن گئے ہم۔ اور اگر کتاب اللہ پڑھنے والا، آدھا قرآن بھی حفظ کرنے والا طالب علم گھر جا رہا ہو، شہید ہو جائے، فوت ہو جائے راستے میں، تو اس کے ماں باپ کو کم از کم یہ تسلی ہوتی ہے، شکر ہے میں نے اپنے بچے کا وقت ضائع نہیں ہونے دیا تھا، چند لمحات اسے ملے تھے، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی کتنی ہے، لیکن ہم نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی، ہم نے اسے کتاب اللہ کے حوالے کیا تھا۔ میرے پیارے دوستو، اس کا جواب بھی ضرور تیار کیجئے۔ میں اس لیے کہتا رہتا ہوں اپنے دوستوں کو، قرآن کو فارغ وقت کبھی نہ دینا، اگر اس کو فارغ وقت دیں گے تو قرآن محتاج کسی کا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، سرکش اونٹ بھی رسیاں توڑوا کر نکل جاتا ہے، کتاب اللہ کی قدر نہیں کرو گے نا تو کتاب اللہ تمہاری زندگیوں سے نکل جائے گی۔ اس لیے اسے فارغ وقت نہیں دینا، اسے اسپیشل وقت دینا ہے، قیمتی وقت دینا ہے، تھکا ہوا وقت نہیں دینا، اسے قیمتی ترین وقت دینا ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرین، اللہ اسی قرآن کے ذریعے کئیوں کو بلندیاں نصیب کرتا ہے۔ کتنی بلندیاں نصیب کرتا ہے؟ پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تو اونٹوں کا چرواہا تھا، مجھے اللہ نے قرآن دیا، پھر میں نے پڑھا، اللہ نے وقت کا امیر المومنین بنا دیا۔ وہ 1 فٹ کا کوڑا لے کر جب مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہوتے تھے، کیسر و کسرا اپنے محلات میں بیٹھ کر بھی کانپ رہے ہوتے تھے۔ یہ پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کے شاگرد ہیں۔ اس قرآن نے کبھی کسی قوم کو ذلت دی ہو تو بتائیے؟ اس قرآن نے کبھی کسی قوم کو ذلت نہیں دی، اس کو پڑھنے والے سپر پاور ہوئے ہیں۔ ہماری تنگ نظری ہے کہ ہم نے روپے پیسہ کی خاطر اس قرآن کو ڈی ویلیو کر دیا ہے، اس قرآن کی ویلیو گرا دی ہے۔ ہم نے کہا اسے پڑھیں گے تو دنیا کی آوازیں، دنیا فلاں فلاں فلاں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ جملے بھی میرے پاس نہیں ہیں، میں وہ الفاظ کیسے استعمال کروں؟ عین ممکن ہے میری زندگی وفا نہ کرے۔ پیارے دوستو، آج ہی کے بعد، آج ہماری زندگی کا آخری دن چل رہا ہو، ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ امانت سنبھال لیجئے، یہ الفاظ سنبھال لیجئے کہ دنیا میں ہم قرآن پڑھنے آئے ہیں، دنیا میں روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے نہیں آئے، دنیا انشاءاللہ ہمارے قدموں میں آئے گی، خود قرآن میں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ کاروبار کریں، قرآن میں ہے نحن نرزقک کا رزق ہم دیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی تمہارے وقت بچتے ہیں وابتغوا من فضلہ، پھر اللہ کا فضل ضرور تلاش کر سکتے ہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم نے تم سے روپیہ پیسہ نہیں مانگا۔ میرے کچھ دوستوں نے ہمارے پاس کچھ ایسے آئیڈیاز دے دیے کہ آپ مولویوں کو، علماء کو، مفتیان کو چاہیے کہ کاروباری آئیڈیاز آپ کے پاس بھی ہونے چاہیے، آپ بھی کمائیں اور بہت سارا کام پیسوں پر صرف کریں تاکہ آپ کے پاس دنیا زیادہ ہو۔ ہم نے کہا الحمدللہ ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہمیں بھوک کے لیے بھی وقت تلاش کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں کس وقت بھوک لگے۔ بھوک لگتی نہیں ہے کیونکہ ابھی ایک مہمان ختم نہیں ہوتا، اللہ دوسرا بھیج دیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہم کچھ کھانا پڑتا ہے۔ اللہ اپنے علم کے ساتھ مخلص، جو اس دین کے ساتھ لالچی نہ ہو، اللہ انہیں ضرور کھلاتے پلاتے ہیں، یہ ذہن سے نکال دیجئے۔ باقی اگر کاروباری آئیڈیاز اچھے ہیں آپ کے، اگر ہم ان میں ملوث ہوتے ہیں تو پھر قرآن کون پڑھے گا؟ اس میں محنتیں کون صرف کرے گا؟ اللہ نے ہمیں جب یہ اعلیٰ مقام دیا ہے تو کیوں ہم 3rd کلاس کو سنبھالیں؟ تو پیارے دوستو، آئیے، آپ کو بھی دعوت ہے، اعلیٰ چیز کی طرف آئیے اور پھر اپنی زندگیوں میں نکھار دیکھیے کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں رنگ کیسے بھرتے ہیں۔
بور زندگی سے آپ توبہ طیبہ ہو جائیں گے، گھٹیا زندگی آپ سے دور ہو جائے گی، حیران کن انداز میں آپ کو اللہ بلندی اور فضیلت نصیب کرے گے۔ ایک چند پیسوں کے لیے بندہ مارا مارا پھرے، کتنا خوبصورت انسان ہے، دنیا کی خاطر کیوں مارا مارا پھرے، کتنا عمدہ شخصیت اللہ نے اسے بنائی ہے، دنیا کی خاطر سردیاں اور گرمیاں برداشت کر رہا ہے، اللہ نے کتنا اعلیٰ ترین بنایا ہے، اور پھر نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے، چند ٹکوں کی خاطر کیوں سڑکوں کی زینت بندہ بنے، بلکہ اپنے احکم الحاکمین کی بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا شروع کر دے۔ کمائے گا تھوڑا ملے گا زیادہ، چاہے گا تھوڑا نصیب ہوگا زیادہ۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پاؤں کے ساتھ ٹھوکر لگتی ہے، توجہ سے دیکھتے ہیں ایک صحابی، یہ کیا چیز ہے جو میرے ٹھوکر لگی ہے؟ دیکھتے ہیں تو ایک سونے کا تاج تھا جو میدان جہاد میں ان کے پاؤں کے ساتھ ٹکر لگی، انہوں نے اس کو سائڈ پر کر دیا اور حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ کمال ہے اپنے اسلام کی افضلیت پر، کمال ہے اپنے دین کے مبارک ہونے پر کہ آج ایسے ہیرے جواہرات ہمارے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر کھا رہے ہیں اور ہم اس کو اٹھاتے نہیں۔ اللہ نے اتنی سربلندیاں نصیب کی ہیں۔ یہ آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، اور دوسرا میں نے کہا کہ چھوٹا سا عنوان بہادری کا سناؤں گا کہ اللہ کیسے موحد کو پسند کرتے ہیں۔ بس یہ چند الفاظ کے بعد دعا کرتا ہوں، وہ یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب فرعون نے للکارا کہ آپ مقابلہ کرتے ہیں، تیرے پاس سانپ ہے، اللہ کے نبی کے پاس عصا مبارک تھا نا، تو وہ اللہ کے حکم سے معجزہ تھا اور سانپ بن جاتا تھا، فرعون اس سے ڈرتا تھا۔ فرعون نے کہا تو جادو کے ذریعے اس کو سانپ بناتا ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری مرضی سے نہیں بنتا، یہ اللہ کی مرضیوں سے بنتا ہے۔ اولو جئتک بشیء مبین، اس نے کہا جادوگروں کو میں مقابلہ کے لیے بلانا چاہتا ہوں، آتا ہے تو مقابلہ کرے گا۔ اب یہ فرعون کی للکار تھی۔ اب دیکھتے ہیں پیارے موسیٰ علیہ السلام اس للکار کا جواب بہادری سے اور عقل مندی سے کس انداز سے دیتے ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت دیکھ لیجئے، صرف آیت بتاؤں گا پیارے دوستوں کو، ہمارا سبق پھر اس پر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59، جب بھی موقع ملے سورہ طٰہٰ کی ان دو آیتوں کو۔ فرعون نے کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، ہم بھی تیری طرح ایک جادو لے کر آئیں گے، لاٹھیوں کو سانپ ہم بھی بنا سکتے ہیں، تیار ہے؟ اب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چیلنج نہیں دیا، پہلے چیلنج نہیں دیا، پہلے صرف معجزہ دکھایا۔ اس کو بہادری نہیں کہتے کہ معجزہ دکھاتے ہی بندہ چیلنج کر دے کو کوئی ہے تیرے جادوگر، نہ جنا، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے لا تمنوا لقاء العدو، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کیا کرو کہ آئے نہ کوئی دشمن میرے مقابلے میں، نہ جنا، یہ تمنا نہ کرو، آ جائیں تو پھر قدم پیچھے نہ ہٹائیں۔ جب اس نے للکارا نا تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے ایک قدم بڑھ کر جواب دیا، صرف اتنا نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ بہادری کا رنگ دیکھیے، قربان جائیں پیارے نبی کی بہادری پر۔ آپ نے فرمایا موعدکم یوم الزینہ، میں تیار بھی ہوں اور ٹائم بھی رکھ کر دیتا ہوں، تیار بھی ہوں۔ تمہارا یہ جو سرکاری جو مشینری ہوتی ہے نا، یہ عوام کا پیسہ ضائع کرنے کی بڑی ماہر ہوتی ہے، تو فرعون چاہتا تھا کہ کوئی اس طرح شعبے کے لیے محفل لگائیں گے، میلہ لگائیں گے، لوگوں کا وقت ضائع ہوگا، کاروبار ٹھپ ہوں گے، کوئی دیکھنے سے آئے گا کوئی نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس شیطنت والی سرکار کو جواب اسی کے رنگ میں دینا چاہیے کہ تمہارا میلہ تو ایک لگتا ہے نا، فرعون ایک سالانہ میلہ لگاتا تھا، اللہ کے نبی نے اسے ہائی جیک کر لیا کہ اسی کے سارے میلے کے اندر اپنا کام داخل کر دیا۔ فرمایا وہ میلہ جو تمہارا لگتا ہے نا، لگتا تو ویسے ہی ہے، میں بھی وہیں پر آ جاؤں گا، دنیا تو ویسے ہی جمع ہوتی ہے، عوام کا نقصان ہم خواہ کے لیے نہیں کرتے، لہذا وہ میلہ تو نے لگانا ہے، میں وہاں آؤں گا۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم جو ہے کہو کہ ہم شام کے وقت کسی فضول ٹائم میں آ کر اس کا مقابلہ کریں گے، نہیں جی نہیں، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، لوگوں کو دن چڑھے پر جمع ہونا ہے، جیسے ہی دن چڑھ جائے گا خوب سورج کی روشنی ہوگی، اس وقت ہم اور تم مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے بڑھ کر قبول کر لیا۔ یہ ہوتا ہے بہادری کا اعزاز، یعنی پہلے چیلنج خود نہیں دیا، پہلے صرف تبلیغ کی ہے، اور تبلیغ کے بعد اگر چیلنج کا مقابلہ ہوا ہے تو اس کو بہادری کہتے ہیں، پھر قدم پیچھے نہیں ہٹائے، پھر ایک قدم بڑھ کر آگے آئے ہیں۔
تو اس وقت اللہ کریم نے یہ نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقے سکھائے ہیں اس صورت کے اندر. یہ تو میں نے ایک نمونہ چھوٹا سا پیش کیا ہے. 10 واقعات اسی طرح ہیں. کتنے جی؟ 10. یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. 10 واقعات اسی طرح ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو شجاعت بہادری کے طریقے سکھائے جائیں گے. میرے پیغمبر آپ نے اس انداز سے بہادری کرنی ہے, اس انداز سے بہادری کرنی ہے. دشمن جتنا جابر ہو اس سے بڑھ کر آپ نے اس کا جواب دینا ہے. باقی میں اللہ تیرے ساتھ ہوں, میں اللہ ہوں نہیں, میں وہ ہوں. الرحمن علی العرش استوى ممن خلق الارض والسماوات العلا. الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. میں اللہ وہ ہوں کہ تخت بادشاہی میرے قبضے میں ہے, آسمان میرے اختیار سے, زمین میرے اختیار سے. تو پھر یہاں پر کوئی اپنی مرضی چلانے آئے گا تو میں اللہ تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا؟ میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں. تمہیں ہوشیار رہنا ہے, تمہیں خوش رہنا ہے. ہمارا بیک اپ بڑا مضبوط ہے. میں احکم الحاکمین کی طرف سے ہوں. شرط یہی ہے کہ بندہ سچا پیغام لے کر جب میدان عمل میں اترتا ہے, اپنے پیغام میں 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے, اپنے پیغام میں فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے, اپنے پیغام میں کوئی پیری مریدی نہیں ہونی چاہیے, اپنے پیغام میں کوئی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر بندے کو بہادر ہونا چاہیے. میں اپنی بات لے کر نہیں آیا, اپنے فرقے کی بات نہیں لے کر آگے بڑھ رہا, میں احکم الحاکمین کا کلام لے کر آگے بڑھ رہا ہوں. مجھے پتا ہے میرا بیک اپ بڑا مضبوط ہے. دین جس کا ہے وہ خود سنبھالے گا, وہ آ کر مدد کرے گا. اس لیے ذرا برابر بھی کسی جابر اور ظالم کے سامنے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنا, بہادرانہ طریقے سے آگے بڑھتے جانا. پھر میں اللہ تمہاری مدد کو آؤں گا, پھر میں اللہ ایسی مدد کر کے دکھاؤں گا کہ دنیا بھی حیران رہ جائے گی. فرعون اس خوشی میں تھا کہ اگر بالفرض مقابلہ ہم ہار بھی گئے نا, کم از کم مجھے بڑی سیاست آتی ہے, میں اتنا کہہ دوں گا مقابلہ ہم نہیں ہارے, برابر کے چھوٹ گئے ہیں. تو بھی سانپ بنا سکتا ہے, ہماری لاٹھیاں بھی سانپ بن سکتی ہیں. فرعون کم از کم یہ ذہن میں لے ہوئے بڑے خوش تھا کہ اگر ہمارے جادوگر لوگوں کی نظروں میں, اور نظروں پر دم کرتے ہیں نا, لوگوں کی نظروں میں لاٹھیوں کو سانپ نہ بھی بنا سکے تو خیر, اگر بنا گئے جادوگر ہوئے تو پھر کم از کم معاملہ برابر کا چھوٹ جائے گا. یہ میچ برابر میں, وہ بھی جیت گئے تم بھی جیت گئے, لہذا تو نبی ہے ہی نہیں. یہ اندر ہی اندر سے خوش ہو رہا تھا. میرے اللہ نے فرمایا ایک قدم بڑھ کر انک انت الاعلی, میرے پیغمبر برابر کا نہیں, آج میں تجھے اوپر رکھوں گا. کیسے جی؟ پیارے موسیٰ علیہ السلام بھی حیران تھے, آپ کو بھی پتہ نہیں تھا, دل ہی دل میں گھبرا بھی رہے تھے. اللہ نے قرآن میں الفاظ بیان کیے کہ گھبراہٹ دل ہی دل میں تھی. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, مشن کے لیے گھبراہٹ تھی کہ اپنے دل میں ڈر محسوس کیا, اے اللہ میرا عصا بھی سانپ بنے گا, ان کی لاٹھیاں بھی لوگوں کی نظروں میں سانپ بنی ہوئی ہیں. یہ تو لگتا ہے فرعون برابر کا فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا لا تخف, میرے پیغمبر ڈریے نہیں, کہا تھا نا میں تیرے ساتھ ہوں. اننی معکما اسمع و ارا, میں تمہارے ساتھ ہوں. ایک قدم آپ بڑھ کر آئیں گے. اے اللہ وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا القی, آپ ڈالیے تو صحیح اپنا عصا مبارک. جیسے ہی ڈالا تلقف ما صنعوا, پیارے موسیٰ علیہ السلام نے بھی پہلی دفعہ وہ منظر دیکھا. پہلے تو صرف عصا کو سانپ بنتے دیکھا تھا, آج منظر عجیب دیکھا کہ سانپ بن کر ان کی لاٹھیوں کو نگلنے بھی لگ گیا ہے. تلقف ما صنعوا, یہ منظر پہلی دفعہ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا, حیران ہو گئے. وہ جو جادو کا کہنے آئے تھے نا جادوگر, وہ تو فوراً سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا جادو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی نگاہوں میں ہوتا ہے, حقیقت میں لاٹھیاں سانپ تو نہیں نہ بنا کرتی. لوگوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سانپ بن گئی ہیں, لیکن جو کھا جائے اس کا مطلب ہے ہماری نظروں میں سانپ نہیں بنا, حقیقت میں سانپ بن چکا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یوں غلبہ نصیب فرماتے ہیں. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ یہ جو کتاب اللہ کی تفسیر کی محفل شروع ہوئی ہے, اللہ بہادرانہ طریقے سے اور کمال اخلاص کے ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنے بھی حاضرین محفل ہیں ان سب کے لیے میں دلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص, والہانہ محبت اور الفت نصیب فرمائے. اور جتنے بھی تشریف فرما ہیں اللہ ان سب کے گناہوں کا ازالہ اسی قرآن کے ذریعے کر دے. ساروں کے اللہ مغفرت کامل فرمائے. اس خوبصورت محفل میں ہم سب کے لیے جتنے بھی رشتہ دار
مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کریم انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جب ہم بھی چلے جائیں، یہ مشن اللہ کا ہے، اللہ ہماری اولادوں میں، اللہ ہمارے ان سلاسل میں یہ دین متین کو سچا قائم و دائم رکھے اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے۔ آج ہمارا پہلا سبق ہوا سورہ طٰہٰ کا، انشاءاللہ دوسرے اساتذہ اکرام بھی پڑھائیں گے سبق۔ تو یہ ہمارے سبق کی جو ٹائمنگ ہے سارے باقی دوستوں کو پتہ ہو گئی، کوئی نئے دوست ان کو پتہ نہیں ہے تو انہیں بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ صبح 8 بجے سے 12 بجے تک اور ظہر سے لے کر عصر تک اساتذہ تبدیل ہوتے رہیں گے۔ یہ ہماری محفل انشاءاللہ جاری رہے گی۔ آپ ضرور اس کے لیے کوشش کیجئے، جہاں بھی اگر آپ قرآن پڑھنے کے لیے ضرورت ہو، آپ کو میسر ہو سکے تو قرآن تو ضرور پڑھیں، کہیں بھی پڑھنا ہو پڑھنا تو ضرور ہے، لیکن اگر یہاں بھی آ سکیں تو یہ آپ کے لیے بھی محفل کھلی ہوگی انشاءاللہ۔ مردوں کے لیے بھی ضرورت ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضرورت ہے، ہر ایک قرآن کے لیے برابر ہے۔ تو الحمدللہ جامعہ نے یہ انتظام بھی کیا ہے اپنے مستورات کے لیے فرض کی ادائیگی کا کہ ساتھ اصحاب صفہ مسجد میں گھر کے اندر انتظام کیا ہے، ڈائیک لگایا ہے، وہاں پر بھی مستورات بیٹھتی ہیں۔ یہ ساتھ جامعہ متصل مدرسہ کے وہاں بھی بنات کا جو شعبہ ہے، یہاں پر بھی اہل محلہ کے لیے وافر گنجائش اور مقدار ہے، آپ بھی وہاں بھی اپنے مستورات کو بھیج کر کتاب اللہ کے فیض سے انہیں بھی فیض یاب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت پڑھ لیں۔